حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتلایا جائے گا کہ حاجی کنکری مارتے ہوئے کون کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان غلطیوں سے بچیں، ان غلطیوں کو نہ کریں۔ تو سب سے پہلی غلطی جو حاجیوں سے ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ مزدلفہ میں رہتے ہیں تو ان کا یہ اعتقاد بعض حاجیوں کا کہ 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو جو بھی کنکری ماریں گی وہ کنکریاں وہ مزدلفہ سے ہی چن لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کنکریوں کو ہم مزدلفہ سے چنیں گے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے کنکریوں کو مزدلفہ سے نہیں چنا۔ آپ 10 تاریخ کو کنکری مزدلفہ سے چن لیں یا راہ چلتے ہوئے آپ کہیں سے بھی کنکری چن لیں، کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ 11، 12، 13 وغیرہ کی تاریخ کی کنکریاں جو آپ ماریں گے ان کنکریوں کو مزدلفہ سے چننا لازم ہے۔ ایسے ہی بعض حاجی جب کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں تو جب وہ کنکری مارتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب کنکری مارنے کے لیے جائیں تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب کنکری ماریں تو پھر بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماریں، اور کنکری مارنے کے بعد تلبیہ پڑھنے سے رک جائیں، لبیک اللہم لبیک جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے سے رک جائیں، کنکری اللہ اکبر کہہ کر کے ماریں، اور کوئی بھی کنکری حوض جو بنا ہوا اس سے باہر نہ نکلے۔ اور ایسی ہی جو 7 کنکریاں ماریں گے 10 تاریخ کو تو وہ 7 کنکریوں کو ایک ساتھ نہ ماریں، یا ایسے ہی 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو جو کنکری ماریں گے ایک جمرے کو جہاں پہ مارا جاتا ہے تو پھر 7 کنکریوں کو ایک ہی مرتبہ میں نہ مارے۔ اگر 7 کنکریوں کو ایک ساتھ ماریں گے تو وہ ایک شمار کیا جائے گا۔ 7 کنکریوں کو 7 مرتبہ مارے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے مارے۔ اور ایسی ہمارے حاجیوں سے بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غصے میں جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے شیطان کھڑا ہے، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حاجی جا کر کے اپنے جوتوں سے یا ایسی ہی دور سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بعد کنکری مارتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کی ان حرکتوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکری مارا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آیا، اور جب کنکری مارنا ہوا تو تلبیہ پڑھنے سے رک گئے، اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارا۔ ایسے ہی ہمارے کچھ حاجی ایسے جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ پہلے جو آپ کنکری مارنے کے لیے آئیں گے 10 تاریخ کو تو وہاں پہ کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے۔ 10 تاریخ کو جو آپ کنکری ماریں گے حاجی صرف ایک کو کنکری ماریں گے، شروع کے جو پہلا اور دوسرا اس کو کنکری نہ مار کر کے آخر والے کو کنکری ماریں گے، اور اس کے علاوہ 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو جو کنکری ماریں گے وہ تینوں کو کنکری ماریں گے۔ تو پہلے کو جب کنکری ماریں گے اس کو مارنے کے بعد کنارے جا کر کے دعا کریں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، دوسرے کو کنکری ماریں گے، کنکری مارنے کے بعد پھر دعا کریں گے، پھر تیسرے کو کنکری ماریں گے، اس کو کنکری مارنے کے بعد حاجی دعا نہیں کریں گے اور سیدھے نکل جائیں گے۔ ایسے ہی ہمارے حاجی جو کنکری ماری جاتی ہے 7 کنکریوں کے علاوہ اس میں اضافہ کر لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکری ماری ہے تو 7 کنکری ہی ماریں گے، نہ تو اس میں کمی کریں گے اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کریں گے۔ اور ایسے ہی کچھ حاجی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی سے نوازا ہے، وہ مینا میں خیمے میں بیٹھے رہتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے خیمے میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کنکری مارنے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ اپنا کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نام سے جا کر کنکری مار لو، جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں استطاعت دی ہے، انہیں طاقت دی ہے، ان کی فرصت ہے، فرصت کے وقت ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، صرف اس وجہ سے کہ کون جائے گا کنکری مارنے کے لیے، اس وجہ سے وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور ہمارے اس حج کو حج مبرور بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔